آج اعتکاف کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جتنے بھی مسائل سنیں گے اس کو یاد رکھنے کی آپ کوشش کریں گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعاکفین، ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے وانتم عاکفون فی المساجد، اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیوفوا نذورہم۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں جو ہے وہ حائل کر دے گا، جن کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان، یا پھر ایک دوسرے الفاظ میں مشرق و مغرب سے بھی زیادہ جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ ہوگی، یعنی اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لمبا ہوگا۔ یہ ہے نفل اعتکاف کے حوالے سے، اگر کوئی نفل اعتکاف کرنا چاہے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی یہ نفل کے حوالے سے حدیث مبارکہ تھی کہ جو ایک دن اعتکاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب آتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو اب شروع ہوگی اور لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام ہمیشہ جو ہے وہ سنت اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات عطا فرمائی، یا آپ اس ظاہری دنیا سے رخصت فرما چکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو مختصراً جو ہے اعتکاف کے فضیلت کے حوالے سے آپ نے حدیث سنی، اور بھی بہت سارے حدیثیں اس حوالے سے منقول ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل فرماتے ہیں، آپ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ایک حج کا ثواب انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت فضیلت والی بات ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضا جو ہے اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، ایک جگہ جمع رہنا، یہ اعتکاف کا لفظی معنی ہے۔ اور تعریف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹہرنا جو ہے وہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف جو ہے ٹہرنا وہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے شرائط جو ہے وہ کچھ ذکر کی گئی ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور جنابت سے جو ہے وہ خالی ہونا، عورت ہے تو اس کا حیض و نفاس سے جو ہے وہ خالی ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، نابالغ جو سمجھدار ہے وہ بھی اعتکاف کے اندر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، اور نیت کا جو ہے ہونا یہ بھی لازمی ہے کہ نیت آپ کی ہو، نیت کے بغیر اعتکاف شروع نہیں ہوتا۔ اعتکاف 3 قسم کا ہے، واجب، سنت علی المقتدی علی الکفایہ، اور اسی طرح نفل۔ تو واجب جو منت مانے تو وہ جتنے دنوں کی اس نے منت مانی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھ اعتکاف بھی کرے گی۔ اسی طرح جو ہے سنت علی المقتدی یہ 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، اور نفل جو ہے وہ جب بھی آپ چاہیں مسجد میں داخل ہو تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر کے آپ مسجد میں داخل ہو کر اس کی جو ہے وہ آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ جو 2 طرح کا اعتکاف ہے، یعنی واجب اور سنت علی المقتدی، یہ بغیر روزے کے جو ہے یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے جو ہے روزہ رکھنا جو ہے وہ شرط ہے، روزے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہو جائے آپ کے اعتکاف۔ رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے 10 دنوں کا، یہ 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے، نیت کر کے جو ہے وہ بیٹھے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد کوئی شخص آیا یا اس نے نیت کی تو اس کا جو ہے سنت علی المقتدی علی الکفایہ وہ نہیں ادا ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔ اس لیے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا اور نیت کرنا یہ جو ہے لازمی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس کے اندر بیٹھتا ہے۔ اور پھر
انتہا اس کی کب تک ہے؟ 29 رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا پھر 30 رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو جائے اور یعنی روزہ کھل جائے، اس کے بعد جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے کھانا پینا سونا ویسے تو جائز نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی صورت میں مسجد میں کھانا پینا اور سونا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ کھانے والا نہیں ہے تو آپ کھانا لانے کے لیے جو ہے گھر جا سکتے ہیں، کھانا لا سکتے ہیں، لیکن کھائیں گے آپ مسجد کے اندر، مسجد سے باہر آپ نہیں کھا سکتے۔ معتکف کا جو ہے اعتکاف مسجد میں ہوگا، مرد ہے تو مسجد میں ہوگا اور عورت ہے تو وہ گھر میں کرے گی، ٹھیک ہے۔ مسجد کے بغیر جو ہے مرد کا اعتکاف کہیں واقع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دو حاجتیں ایسی ہیں کہ جن کا جو ہے انسان کے ساتھ ہونا لازم ہے، ایک ہے شرعی حاجت، دوسرے ہے وہ طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ شرعی حاجت یہ ہے کہ جمعہ نماز جو ہے جس مسجد کے لیے وہ بیٹھا ہے اس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ اس وقت کہ 4 سنتیں پڑھ کر جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور دوسرا عذر ہے اذان دینا، یہ بھی ایک عذر شمار کیا گیا ہے شرعی حوالے سے۔ اگر وہ باہر جائے گا اذان دینے کے لیے تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ یہ شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرائض مسجد کے اندر کوئی ایسی جگہ مقرر ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ مینارے پہ جانا چاہتا ہے اور اس کی سیڑھیاں باہر کی طرف ہے، مسجد کی طرف ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر باہر کی طرف سیڑھیاں ہے اور مینارے پہ جا کے اس سے اذان دینی ہے تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ جو ہے اوپر جا سکتا ہے۔ طبی حاجت کیا؟ وہ وضو، پاخانہ، پیشاب، غسل، فرض غسل کا ہونا، یہ طبیعت کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے تو اس کے لیے جو ہے انسان جا سکتا ہے مسجد سے باہر، لیکن فوراً جا کر وہ جو بھی عادت ہے وہ پورا کر کے واپس آئے گا۔ اگر یہ چیزیں سب جو ہے فنائے مسجد کے اندر ہے تو پھر بغیر عذر کی بھی جو ہے وہ وہاں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ گفتگو نہ کرے، وضو کر کے فوراً جو ہے وہ اندر آ جائے۔ معتکف کا جو ہے بغیر عذر کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر بغیر عذر کے بھول کر بھی نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پیشاب کے لیے کوئی ایسا شخص نکلا اور قرضخواہ نے اسے روک لیا تو اس کا جو ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی اتنی طویل ہو گئی کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر جب روزہ نہیں ہوگا تو اس سے اعتکاف بھی جو ہے اس شخص کا ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو کی بیماری ہو گئی ہے، اگر وہ بیماری کی دوائی یہاں پر ممکن ہو تو وہ یہاں پر کرے، باہر نہ نکلے۔ اگر باہر نکلے گا، کوئی بیماری ایسی ہے کہ یہاں پر وہ ٹھیک ہونا ناممکن ہے اس کا، اور وہ باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کہ نیند میں چلنے کا جو ہے اس کی عادت ہے، نیند میں وہ چلتا ہے، اگر نیند کی حالت میں وہ باہر نکل گیا مسجد سے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، اسی طرح جہاد کے لیے، اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے، جنازہ کے لیے اگر کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کا جو ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور چاہے جو ہے وہ شرعی عذر مطلب عذر ہی کیوں نہ ہو اس کا، کہ اس کے بغیر وہ ممکن نہ ہو، پھر بھی اگر وہ نکلے گا تو اس سے جو ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کہ عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر اگر انہوں نے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی ہے تو اعتکاف سے پہلے وہ مسجد اپنے لیے جو ہے مسجد بیت بنائے، گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ مخصوص کرے جس کو مسجد کے نام سے جو ہے اس کو بنا لے اور پھر جا کے وہاں بیٹھے۔ اگر انہوں نے ایسی جگہ مقرر نہیں کی تو پھر وہ مسجد گھر کے اندر کسی کمرے میں وہ بغیر مسجد بیت بنائے وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ مسجد بیت بنانا ان کے لیے لازمی ہے اعتکاف سے پہلے۔ اسی طرح عورت کو شوہر سے اجازت لینا بھی لازمی ہے، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی طرح عورت کو اگر ایک مرتبہ شوہر نے اجازت دے دی تو اس کے بعد جو ہے شوہر دوبارہ اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شوہر جو ہے عورت کے ساتھ اعتکاف کی صورت میں وہ سارے صورتیں نہیں کر سکتا، بچنا چاہیے اسے کہ جو
عام حالتوں کے اندر ایک شخص جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ مباشرت نہیں کر سکتا، جماع نہیں کر سکتا، اگر ایسا کام کرے گا تو اس سے جو ہے اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کی صورت میں پہلے ہی سے شوہر سے اجازت لے لے تاکہ وہ مطمئن ہو، تب جا کے جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اسی طرح حیض و نفاس سے جو ہے اگر وہی دوران ان دنوں کے اندر حیض و نفاس کے ایام آ رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، یہ نہ ہو کہ بعد میں جو ہے ان کے اوپر جو ہے اس کی قضا جو ہے وہ لازم آئے گی، تو یہ حرج ہے اور اس کے اندر تکلیف ہے۔ باقی دوائی بھی وہ کھا سکتی ہے، دوائی کھانا جائز ہے، لیکن اس سے جو ہے بیماریاں بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اگر ایسے دن آ رہے ہیں تو وہ بالکل نہ بیٹھے۔ شوہر کے لیے جو ہے اگر کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے تو وہ شوہر کو کھانا پکانے کے لیے جو ہے وہ کچن میں جا سکتی ہے، لیکن کھانا پکا کر کھانا اپنے مسجد بیت میں لا کر جو ہے وہ کھائے گی۔ شوہر خود جو ہے کھائے یا شوہر کے لیے بھی جو ہے مسجد بیت میں لا کر جو ہے وہ رکھ دے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے دونوں کھائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پورے کمرے کو جو ہے مسجد بیت بنائے تاکہ جو ہے اس کو کوئی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے، چارپائی بھی رکھ لے، کوئی اور دوسرا سوئے تو وہ بھی سو سکتا ہے تاکہ اس کو ڈر اور خوف رات کو واقع نہ ہو، اس کو بھی دلی اطمینان حاصل ہو۔ اس لیے پورے کمرے کو ہی مسجد بیت بنا لینا یہ بہترین جو ہے ایک عمل ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو یہ کر سکتی ہے۔ مرد کے حوالے سے یہ بھی ایک لازمی اسے سوچنا چاہیے کہ مرد جو ہے وہ سارے معاملات سے فارغ ہو تو تبھی ہی جو ہے یہ اعتکاف کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کے جو ہے معاملات اس کے سر پہ ہیں، وہ اگر اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس پہ حرج لازم آئے گا، بچوں کی روزی کا مسئلہ بنے گا، تو وہ کبھی بالکل نہ بیٹھے۔ وہ فرض ہے بچوں کو جو ہے دیکھ بھال کرنا، اور یہ سنت اور موقع کفایہ ہے، کوئی ایک بیٹھ گیا تو سارے بری ذمہ ہے۔ اس لیے پریشانی نہ بنایا کرے، نہ گھر والوں کے لیے نہ اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ بالکل جو ہے آپ اپنے کام کریں، اور جب آپ کو زندگی میں موقع ملے تو آپ بیٹھے ضرور۔ اعتکاف کی صورت میں جو ہے گالی دینا یا جھگڑا کرنا یا اسی طرح ناول وغیرہ یا فلمیں ڈرامے دیکھنا، یہ جو ہے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن اعتکاف بھی نور ہو جاتا ہے۔ اچھے اعمال کرنی چاہیے، اچھے اخلاق انداز اپنانی چاہیے، مسجد کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس میں تلاوت کلام پاک، اس میں دینی مسائل سیکھنا، اس میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ان چیزوں کا جو ہے زیادہ وہ اس پہ دھیان دے، اور فضولیات سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی وہ کوشش کیا کرے۔ کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے یا نسوار رکھنے کا عادی ہے اور وہ اس کے بغیر اس کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں وہ کر سکتا، اس کو مسائل پیش آتے ہیں، تو شام کے وقت روزہ جب کھولتا ہے اس کے بعد ضرور وہ یہ کام کرتا ہے، تو اگر وہ ایسا شخص مسجد میں بیٹھ گیا ہے اعتکاف کے لیے تو اسے کیا چاہیے کہ فنائے مسجد میں جائے۔ فنائے مسجد وہ بھی مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے، اس میں جا کے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے اس عذر کو جو ہے وہ دور کرے، اور پھر منہ بالکل صاف کر کے پھر مسجد میں داخل ہو۔ اگر ممکن ہو تو یہ وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ مسجد میں ایسا کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہ اگر مسجد جو ہے وہ گر گئی تو یہ فوراً اگر دوسری مسجد میں چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے علاوہ اپنے گھر کے اندر جو مسجد بیت اس نے بنائی ہے، کسی دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کرے گی۔ مرد کے لیے اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے، کسی نے نکال دیا اس کو یا پھر مسجد گر گئی تو فوراً کسی دوسرے مسجد میں جا کے بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ سب سے بہترین مقام جو ہے وہ اعتکاف والوں کے لیے جو فضائل میں سب سے افضل ہے وہ مکہ المکرمہ، پھر مدینہ المنورہ، پھر بیت المقدس، اسی طرح پھر جو جامع مسجد ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے بعد جو اس میں امام و مؤذن دونوں مقرر ہے وہ مسجد جو ہے بہتر ہے، جماعت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ اس کے بعد پھر دوسری مسجد ہے، کسی بھی مسجد کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی مسجدوں کے اندر کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کو دوسرے مسجد میں آپ کو جانا پڑے گا۔ تھی کہ جو میں نے اعتکاف کے حوالے سے بہتر سمجھی، اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ سب کو ایک ساتھ جو ہے گھیرنا ممکن ہی نہیں ہے،
اور سب کا ایک ہی جگہ پر جمع کرنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ وقتاً فوقتاً جو ہے ایسے مسائل جو ہے انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے تو آپ ضرور جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ بلا جھجک جو ہے میرے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ مجھے جو ہے کسی بھی حوالے سے مجھ تک جو ہے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، کسی بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آیا ہے، اعتکاف کی صورت میں بھی آپ مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کال کے ذریعے سے بھی جو ہے پوچھ سکتے ہیں، کال کے ذریعے آپ گھر میں بات بھی کر سکتے ہیں جو جائز بات ہو، کال کے میسج کے ذریعے سے گھر کے اندر بات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ممکن ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات بھی آپ کے علم کے اندر آ جائے اعتکاف کے اندر تو آپ بلا جھجک جو ہے آپ مجھ تک جو ہے یہ پیغام کسی بھی طور پہ آپ پہنچا سکتے ہیں، آپ مجھ سے جو ہے ان باتوں کا ذکر مجھ سے کر سکتے ہیں۔ باقی اعتکاف کے اندر جو ہے آپ کپڑے بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اعتکاف کے اندر آپ بالوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی تراش سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، جو ممکن ہو صفائی کے حوالے سے وہ آپ پورا جو ہے اس کا انتظام آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے شرعی آداب کا لحاظ کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں مسجد کے اندر تو چادر جو ہے اپنے جسم کے آس پاس لگا لیں، یا پھر ہمارے مسجد کے اندر تو فنائی مسجد ہے وہاں جا کے آپ تبدیل کریں اور اپنے جو ہے ان عذروں کو دور کریں۔ بال بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر پھر وہ صفائی کی بات آ جائے گی، فنائی مسجد میں جا کے آپ یہ کام کریں اور بالوں کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر کے اس کو ایک کوڑا دان میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی، آپ ان باتوں کو آگے تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، اور ممکن ہو جو بھی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی دوسرے عالم سے پوچھ کر جو ہے انہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ اپنی لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے اس کو آگے شیئر کریں، اور میں بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہی یہ سارے باتیں آپ تک پہنچانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں۔